کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ ہو علی اور حسن پھر حسین، فاطمہ ہو علی اور حسن پھر حسین، فاطمہ ہو علی اور حسن پھر حسین، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے۔ وقت رخصت بھی ہو آقا یوں سامنے، وقت رخصت بھی ہو آقا یوں سامنے، وقت رخصت بھی ہو آقا یوں سامنے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں میں محمد نور الحسن آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بفضل تعالیٰ قاری فیض قادری نعت رسول مقبول بحضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں غیر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ معزز خواتین و حضرات، 20 رمضان مبارک اور اس دن کے حوالے سے اور وہ ایک کون سی تاریخ رقم ہوئی جو منصوبہ اس پہ ہم ضرور بات کریں گے، فتح مکہ کی اگر ہم بات کریں، لیکن اس سارے عرصے میں آپ کے اور میرا جتنا کوئی وقت ہم گزار پاتے ہیں سحر و افطار میں، عفو درگزر کی اہمیت ہماری ذاتی کمیونٹی کی زندگی، معاشرے میں اور ملکی اور پھر بین الاقوامی سطح پہ کتنی زیادہ ہے، اس کا اب احساس ہو رہا ہے۔ سختیاں سختیوں کو ہی جنم دیتی ہیں۔ معاف جب آپ کرتے ہیں، اس مٹھی کو کھولتے ہیں تو کرم اور فضل ہو جایا کرتے ہیں، اور معاف فقط آپ کسی کو اللہ کے لیے ہی کر سکتے ہیں، ورنہ تو دل اتنے سخت اور کڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں دل چاہتا، تو اس اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ اس سے جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک عفو درگزر بہترین عمل ہے مومن کے لیے، عاجزی کا ہونا ایک عبادت کا درجہ ہے۔ تو پھر ہم جو چلن اختیار کرتے ہیں، یا اپنا روب یا اپنی طبیعت یا اونچا بول کے یا جھڑک کے یا خدا نخواستہ کسی کا حق غصب کر کے ہم کیا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اس رب ذوالجلال کی زمین میں، جس کا رزق کھاتے ہیں، جس کا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، جس کی رہی ہوئی زمین میں رہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بہت کچھ ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے، یہ تو صرف اس کا فضل اور اس کی مہربانی، اور وہ ستار العیوب ہے، ہمارے ابو پہ پردے رکھتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے ذاتی معاملات میں ایک دوسرے اپنے احباب اور دوست لوگوں کے پردے رکھنا سیکھیں، لیکن قومی سطح پر اسی بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ذاتی اور قومی سطح کو آپ کو علیحدہ علیحدہ رکھنا ہے۔ آبجیکٹیوٹی جو اللہ کے لیے عمل ہے وہ اللہ کے لیے، جو آپ کی ذات کا عمل ہے اس پہ تو معافی ہی معافی ہونی چاہیے۔ یہی آج کے دن کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ جناب محبوب احمد حمدانی صاحب اور حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور 42 کی آواز کا اب میں دیکھ رہا تھا کہ ہم بھی سیکھ رہے ہیں محبوب صاحب سے، مرغوب صاحب سے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، الفاظ کی ادائیگی۔ جیسے اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ کیا یہ بات آپ کو صحیح طور پر سمجھ آ رہی ہے یا نہیں، یا میں بہت تیزی میں بات کر رہا ہوں، یا انداز درست نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ، اور اگر نہیں ہے تو یہ بھی وجہ ہے۔ تو کمیونیکیشن، ہر وہ شعبہ جس کا تعلق ابلاغ سے ہو، جہاں بات آپ کو پہنچانی ہو، سب سے اہم بات یہ کہ بات صاف طور پہ آپ تک پہنچے، پھر جو اس کا مطلب ہے وہ آپ تک پہنچے، اور پھر وہ کرینے اور سلیقے سے پہنچے۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہاں تو بس سمجھیے کہ ادب کی انتہا ہو جانی چاہیے، تمام تر جانکاری کے ساتھ، کلام کی آگاہی کے ساتھ، سٹریس اور پاز کے ساتھ، جو آپ سر ہے آپ کا، یا جو لے ہے اور جو موسیقیت ہے، اس پہ بھی آپ کی دسترس مکمل ہونی چاہیے۔ کیسا تجربہ بھی تک رہا ہے محبوب صاحب؟ آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، آج 20 رمضان المبارک ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ 42 کی آواز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بہت اچھا لگا، اس لیے کہ ہم نے جو بچے چنے تھے وہ جب آ رہے ہیں اب آگے ہمارے تیسرے سٹیپ میں، تو وہ بڑے خوبصورت انداز سے اور تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ٹھیک، پچھلے سالوں کی نسبت اس دفعہ ہمارا یہ کمپٹیشن جا رہا ہے بہت ٹائٹ جا رہا ہے، اور بڑی اچھی تیاری کے ساتھ بچے آ رہے ہیں الحمدللہ، ہر لحاظ سے پروگریشن نظر آ رہی ہے سال بہ سال۔ جو ہمارا مقصد ہے اس پروگرام کا وہ بھی یہی ہے نا، کہ جو بچے شوق رکھتے ہیں نعت کا، ان کی ترقی ہو، ان کو کسی نہ کسی طریقے پہ انٹروڈیوس کروایا جائے، اور تربیت بھی ہو، وہ تھوڑا سا سیکھنے کا بھی عمل ہو سکے۔ جی حافظہ، سٹی 42 کی آواز جو یہ پروگرام شروع ہوا ہے، یہ سٹی 42 والوں نے پچھلے سال شروع کر کے بچوں کے ذوق میں، شوق میں اضافہ کیا، جو ان میں پچھلے سالوں میں کمی نظر آتی تھی، اس دفعہ ویسی صورتحال نہیں ہے۔ الحمدللہ پچھلے سال سے بہت اچھے جا رہے ہیں، بڑا اچھا پڑھ رہے ہیں، پھر لیکن وہ کوئی کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے نا۔ صحیح۔ ایک بات میں کروں گا، بچے جو اتنی محنت کے ساتھ آگے آتے ہیں، وہ بعد میں اگر کسی کو نہیں کوئی پوزیشن ملتی، پرسوں ایک بچہ تھا، آپ تشریف نہیں لائے تھے اس دن، جی جی، تو اس کو پوزیشن نہیں اس کی آئی، میں مسجد میں گیا تو میرے پیچھے، مسجد سے واپس آیا تو میرے پیچھے، وہ بات وہی کر رہا تھا، مجھے کیوں نکالا؟ ٹھیک ہے، میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا بھائی وہ پبلک کی ڈیمانڈ بھی تھی، وہ پبلک نے بھی اس کو رائے دی، اور ہمارے خیال میں بھی وہ اچھا تھا۔ ہوتا یہی ہے ایک آدھ نمبر سے، حتمی فیصلہ تو آپ کا ہی ہونا ہے، ہوتا یہی ہے اکثر ایک آدھ نمبر سے آگے پیچھے ہوتا ہے،
इतना कोई ज़्यादा नहीं होता, बस इस तरह वो होता है। अब बच्चों को ये समझना चाहिए, बल्कि उनके पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक, कोई वजह होती है। हाँ, वो एक जज्बाती लगन हो जाती है, हर कोई आगे ही की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन ये तो फिर एक संगे मील होता है, आपको मजीद आगे बढ़ने का वो हौसला इस सारे सिलसिले से मिलता है। सो मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन और हज़रात, एक गुजारिश और भी ज़रूर करनी थी कि ये जो हौसला अफजाई होती है, या जैसे आप यही वो वक्त है जब असातिज़ा और वालिदैन बच्चों को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का सबक दे। बंदा के मैंने नहीं खेलना, अब मैं नहीं खेलूंगा तो कोई भी नहीं खेलेगा, ये रवैया अच्छा नहीं है, ये मनफी रवैया है, ये शैतानियत और इब्लीसियत पर मबनी रवैया है। दिल को कुशादा करने के लिए है ये माह रमज़ान। इंशाल्लाह वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो आज के तीनों कंटेस्टेंट से आपकी मुलाकात भी कराएंगे और उनके माबैन मुकाबला भी होगा, 42 की आवाज़ का नातिया मुकाबला। अल्लाह ताला आपका हर पल याद इलाही में गुजरे और उसके बंदों के लिए आप आसानियाँ पैदा करें। में हमें शामिल हाल है उनमें डैनी, गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स, रहीम स्टोर, दाऊद रेजिडेंसी, फुटाइल, इनका किचन आप देखते हैं, बटजी चांदी वाले, ऑडियोनिक्स, सब्रोसो, फेयरमेकर.com, टेक्नो, जामशीरी, यूनिवर्स, स्प्राइट, कोको कोला और ख़ास हम इन सब के तावन के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। जी, ओवर टू जनाब महबूब अहमद हमदानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा राउंड जैसे चल रहा है आप देख रहे हैं, नाजरीन भी देख रहे हैं। आज इन तीनों में से एक बच्चा सिलेक्ट करेंगे हम जी, जो अच्छा पढ़ेगा। उसके बाद हमारे पास 5 बच्चे हो जाएंगे, ठीक है जी, जिनको हमने सेमीफाइनल में लेके जाना है। ठीक है जी, 4 बच्चे पहले आ चुके हैं, ठीक है, सिलेक्ट हो चुके हैं, 5वां ये होगा, जिस तरह के मुझे आशिर जादी साहब ने यानी बताया। आपके कहने का मकसद है कि 3 सेमीफाइनल होंगे बेसिकली? नहीं, अब ये जो है ना सेमीफाइनल, हाँ जी 3 होंगे। 3 होंगे ना, यानी 9 टोटल बच्चे सिलेक्ट होंगे, हाँ जी। जिनमें से फिर 3 फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जी जाएंगे। क्वालिफाई करेंगे। कल हमारा मुकाबला नहीं होगा जी, कल मौला अली की जी, शादी बिल्कुल का दिन ठीक, है। बिल्कुल ठीक। तो ये 22 तारीख को 5 बच्चे जो है ना वो आएंगे। 5 बच्चों में से एक बच्चा जो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, 4 रह जाएंगे बाकी। फिर 23 को 4 आएंगे, उनमें से 3 रह जाएंगे, ठीक है, ठीक है जी। फिर 24 को जो 3 बच्चे आएंगे हमारे पास वो फाइनल होंगे, ठीक है, उनको 3 दिन पढ़ना होगा। एक दिन वो नात पढ़ेंगे, अगले दिन वो मनकबत पढ़ेंगे, फिर तीसरे दिन वो आरिफाना कलाम पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, ये इस तरह होगा। तो उसमें कुछ ऐसा भी होगा कि आप जैसे टास्क अभी आप एक और देते चाहें तो आप कहीं से हो सकता है एक बोल आप पढ़ें और कहीं के उसको वो मुकम्मल करे, कुछ इस तरह की भी सूरत हो सकती है? हाँ, इस तरह भी सूरत कर सकते हैं। वो आप पर ही है कि आप हाँ जैसे जी, चाहें। हाँ जी, बिल्कुल लेकिन ठीक, मेरे ख्याल में वो बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, हाँ। बिल्कुल ठीक, जैसे छोटी आप- उम्र के बच्चे हैं ना, जी जी, तो इनके लिए जरा मुश्किल हो जाता है, बहुत सा याद नहीं होता। सही अब है। हमारे पास तो कंप्यूटर है ना, अल्लाह का शुक्र है। सही है, जो चीज एक शेर को बच्चा पढ़ता है, अगला शेर हमारे दिन में आ जाता है। सही है, बच्चों का भी इतना तजर्बा नहीं है। सही है, देखेंगे, बहरहाल सोचेंगे इस बारे में भी। बिल्कुल ठीक, ठीक है जी। जी। तो बिस्मिल्लाह करें। तो आज तारुफ, हाँ जी, आज के पार्टिसिपेंट्स का। आज 3 हमारे पास बच्चे हैं, जो अली असदुल्ला साहब दरमियान में तशरीफ फरमा है, अच्छा जी, बल्कि और- खड़े हैं ये तो हाँ तशरीफ जी। तो रखते ही नहीं। हाँ जी, माशाल्लाह जी, और आशिर सज्जाद वो परली तरफ हैं, जी जी, और सैयद मुदस्सर इनायत इस साइड पे खड़े ये हैं। हरे कुर्ते में मुदस्सर जी। साहब, बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल है हम अली असदुल्ला से ही शुरू करें। बिस्मिल्लाह करें, आगे तशरीफ लाए बेटा। बिस्मिल्लाह बेटा, क्या हाल है अली मियां? जीते रहो, जीते रहो, बिस्मिल्लाह। उर्दू का कलाम पढ़े या पंजाबी का? जी, उर्दू का कलाम पढ़ूं या कोई पढ़े, उर्दू का पढ़े, हाँ बेहतर है। दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, ये दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, ये जलवा खाना मेरे हुजूर का है, ये जलवा खाना मेरे हुजूर का है, ये दिल ठिकाना। और नेमते सब वही खिलाते हैं, नेमते
हुजूर का है हाँ दाना दाना, मेरे हुजूर का है ये दिल ठिकाना। जज़ाकल्लाह, शाबाश। है तो छोटा सा, लेकिन काम इसने जो बहुत है कुछ काम जो किया है वो बड़ों वाला किया है। और शख्सियत जो मैं पूरा पैकेज देखता ना, जो कॉन्फिडेंस प्रेजेंटेशन, हाँ जी। पूरा एक पर्सनालिटी, वो बड़ी बड़ी इम्पैक्टफुल है। हाँ, ये लगता है ये या तो फिर इसकी उम्र बड़ी है, कद छोटा है। तो बाबू या आपकी फिर- उम्र क्या है? 10 साल। 10 साल। 10 साल नहीं, फिर तो ठीक है। हाँ जी। बाद बच्चे होते हैं ना, उम्र ज्यादा उम्र होती है, से। छोटे होते हैं। हाँ। लेकिन मुझे कुछ महसूस हुआ कि शायद कोई फिल्मी तर्ज कुछ ऐसा है, पता नहीं। जी वो इंस्पिरेशन है, लेकिन अच्छा वो उसको हुआ हुआ एग्जैक्ट वैसे नहीं है। हाँ, कुछ वो एक मेरे ज़हन में नहीं आ inspired रहा हो सकती है, था। लेकिन वो नहीं है, हाँ, उस पर मुकम्मल तौर पे नहीं। अच्छा पड़ा जी। इसका, आवाज भी अच्छी अच्छा है, पड़ा, लगावट good, भी good अच्छी, control। जी, और आप फिर साहब। अंदाज भी अच्छा। जी, जी। लेकिन एक आध जगह पे कुछ थोड़ी सी और मुझे problem- ये खुशी है कि आप उस पूरी प्रेजेंटेशन में एज अ पैकेज, आप एज अ पर्सनैलिटी भी पता लगे कि कोई पढ़ रहा है। जी हाफिज साहब। जी माशाल्लाह, बड़ा इसने कंट्रोल के साथ बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा। तलफ़ुज़ भी इसने सही अदायगी की। इसमें ज़ाहिरी तौर पर तो फिलहाल कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, सही लेकिन है। ज़्यादा कोई ऐसी महसूस लेकिन नहीं हुई। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस हाँ है। तो आप अभी ही इनको आप दूसरा कलाम एक पढ़ने दूसरा कलाम भी कुछ जी। सुना दो बेटा। जी। हाँ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦੇ, ਅਰਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਰਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦੇ, ਬਨ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦੇ, ਬਨ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ मेहमान मदीने दे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखिए जी, इसकी जो शुरुआत है ना, जो अलाप है इसका, उससे ये लगता है इसके पीछे कोई हाथ है, कोई हाँ, ट्यून है। बिल्कुल। और फिर जो लफ्ज कहते हैं उसके हिसाब से उसके अदायगी भी होती है, बिल्कुल हाथ सही। के हिसाब से। जी जी, वही जो आप बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली अदायगी। हाँ जी। बिल्कुल और ठीक। नूर भाई, ये भी नज़र आ रहा है कि इसको महफिलों में पढ़ने का तजर्बा है। अच्छा जी। हाँ, अच्छा जी। उसमें भी महफिलें पढ़ पढ़ के भी बच्चे थोड़ा माहिर हो जाते हैं। अच्छा जी। बाद अपनी स्टडी में लगे होते हैं ना, उनमें फिर कमी बिल्कुल बेशी रह जाती है सही। ना। यार अली असदुल्ला, मैंने आपको, आप जरा मुझे तो थपकी देंगे, कोई असर मेरे पे भी हो आपके उसका। जीते रहे, सलामत रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्रिया, बहुत अच्छे। शाबाश भाई। जी। अब दूसरा है, तशरीफ लाएंगे आशिर सज्जाद। आशिर सज्जाद, आए बाबू। ये यहाँ सीधा बेटा। वाह क्या जूद करम, वाह क्या जूद करम है शहबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा
واہ کیا جود و کرم تیرے قدموں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا واہ کیا جود و کرم. شاباش شاباش. کلام کی سلیکشن ماشاءاللہ بہت اچھی, پڑھا بھی بہت اچھا. لیکن جس وقت ان کی واپسی ہوتی تھی اس وقت آ کے کچھ تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی تھی, اس میں تھوڑی سی کمزوری آتی تھی. اٹھان بڑی اچھی, لیکن پھر آپ کہہ رہے ہو جو جی میں اس میں تھوڑا سا بہت اچھا پڑھا بیٹا. اچھا کمپوزر. جی حافظ صاحب ایک اور سنا دیں. ہاں جی حافظ صاحب کا ایک اور کلام. مجھ کا تاکار سا انسان مدینے میں رہے مجھ کا تاکار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا. پہلی نعت کی نسبت یہ نعت اس سے بہتر پڑھی انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا. لیکن وہ راگ اور طرز دونوں کی آلموسٹ بالکل ایک سی ہی تھی, تقریباً ملتی جلتی تھی. ہاں جی لیکن اس سے بہتر یہ پڑھی. ہاں جی بیچ میں غلطی بھی تھوڑی سی ہوئی. اچھا جی مدینہ نیون غلہ کے ساتھ کہہ رہا تھا. اچھا اہل مدینہ نہیں. اچھا ہاں اور ہاں کا فرق ہوتا ہے. جی فرق ہے بالکل ٹھیک. دوسری بات ایک اور بھی ہوتی ہے جیسے وہ نہ ہو جائے گا. جی نہیں وہ مدینہ. ہاں مدینہ کی ہے بات. عربی میں جس وقت پڑھاتے ہیں نا اساتذہ تو پڑھاتے ہیں یہ آواز آپ نے ناک میں سے نکالنی ہے, یہ حلق میں سے نکالنی ہے, وہ اسی طرح یہ اس کا ہی فرق ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی جیسے نا مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے علیحدہ ہو جاتا ہے, اس کو ایسا کریں مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, اس طرح ترتیب ہوتی ہے بیٹا. یہ آپ کی اصلاح کے لیے کہہ رہے ہیں, خدا نہ خواستہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ غلط پڑھا آپ نے, کہ مجھ خطا کار سا انسان
یہاں ہو گیا مدینے میں رہے. آپ کہہ رہے ہیں مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. وہ کچھ تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے ایسا کہ کچھ غلطی ہو رہی ہے ایسا. ان چیزوں اچھا، جو آپ نے بانٹ بتائی اس کے اکارڈنگ تو دونوں ہی اپنی جگہ مانی. مجھ خطا کار سا انسان ایک مدینے میں رہے، دونوں اور دونوں پھر بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جیتے رہے عاشر، بہت اچھے بیٹا. آپ تشریف لائیں گے سید مدثر عنایت. آئیے بابو جی. خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیدہ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف غمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. شاباش. تیرے بابو جس خوبصورتی سے آپ نے کہا نا کس منہ سے بیاں ہو، اسی طرح خوشبو ہے. کہہ سکتے ہیں ذرا کہہ کے دکھائیں. خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے. اسی طرح ہونا چاہیے. لیکن ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، جن بچوں نے پڑھا اسی طرح ہی پڑھتے ہیں. خوشبو ہے دو عالم میں، اور ہے پہ بہت زیادہ زور ڈالتے ہیں. اب اس طرح آپ پڑھتے ہیں نا، دیکھیں کتنا خوبصورت لگا. یہ آئندہ بھی کوشش کریں کہ اس کو اسی طرح پڑھیں. خوشبو ہے، آگے پھر دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ. اچھا پڑھا ماشاءاللہ. لیکن یہ شاجی کی پرفارمنس ان کی جو جہاں سے انہوں نے کوالیفائی کیا، یہ اور بہتری کی طرف نظر آئی مجھے. تو بہتر، پہلے سے بہتر ہے، بہتر ہے الحمدللہ. اور اپنی آپ کو دیکھتے ہوئے کہ کہاں تک. جی حافظ صاحب. تبصرہ نہیں، آج غلطیاں نکال رہا ہوں میں. ہاں، اور آج تو ماشاءاللہ اب تو تیسرے پارٹیسپینٹ ہیں آپ. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو باقی ہیں. بھی آج دوسرے بچوں کی طرح کہا تھا تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں. گا آگے رکھا. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں. جہاں آگے جائے گا، آئے گا، آئے کے ساتھ ہی گا ملانا، پھر آئے گا. پڑھنے میں کوئی عرض نہیں، پڑھتے ہیں سارے پڑھتے ہیں، محفلوں میں پڑھی جاتی ہے. وہاں غلطیاں جو نا وہ نہیں دیکھی جاتی، امتحان میں دیکھی جاتی ہیں غلطیاں. کہ آپ نے امتحان میں کیا لکھا ہے، ہینڈ رائٹنگ ٹھیک ہے آپ کی یا نہیں ٹھیک ہے، یہ تلفظ آپ کا ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ آپ کی اصلاح کے لیے، اس کو مائنڈ نہ کریں. تینوں بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. ایک اور پڑھیں گے آپ 2 شعر. نصیب والے آنو یار دے دیدار ہندے نے نصیب والے آنو یار دے دیدار ہندے نے تڑپ دینے جو اجیاروں ہو کل دربار ہندے نے حسین ابن دسیا لٹا کے گئے
زگے سارا رضا جیار دی ہووے کدو انکار ہندے. پارٹیسپینٹ سے تھوڑی بات کر کے بڑی خوشی ہوئی. جیسے یہ جو عاشر سجاد ہیں یہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے جی. ان کے ساتھ جو علی اسد اللہ ہیں یہ 4th جماعت میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور سب سے مجھے خوشی ہوئی سید مدثر عنایت سے مل کے اور ان سے بات کر کے, کیونکہ وقفے سے پہلے جب ہم جانے لگے تو انہوں نے کہا جی مجھے اجازت دیں. تو میں نے کہا آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے میں پڑھاتا ہوں. تو یہ ٹیچنگ کرتے ہیں, سافٹ ویئر انجینئرنگ کے 3rd سیمسٹر میں ہیں, 5 سیمسٹر ان کے بھی رہتے ہیں. اور جو سبجیکٹ میرا اللہ معاف کرے جس سے مجھے خوف آتا ہے اس سے انہیں شدید محبت ہے, اور وہ ہے میتھمیٹکس. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ بات کر لیں تو پھر میں چلا جاؤں گا, رزلٹ پھر وہیں سے ٹیلی ویژن کے ذریعے ہی سن سکیں گے. تو زندہ باد بیٹا, جیتے رہیں. وی نیڈ پیپل لائک یو جو پڑھیں اور ساتھ کام کریں اور اپنے پوٹینشیل کو پہچانیں. ورنہ ابو امی تو کچھ نہیں کرنے دیتے بچوں کو, کہتے ہیں میرا لال, اور لال جو ہے نا وہ بعد میں پھر لال پیلا ہی ہو جاتا ہے, اللہ معاف کرے. بٹ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو, بہت اچھا لگا. جی محبوب صاحب ذرا آج کے مقابلے کو آپ کانٹے دار مقابلہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں جی. میں یہ میرے منہ کی بات آپ نے لے لی. آج بھی مقابلہ تینوں کا بہت ٹائٹ ہے, لیکن فرق وہی تھوڑا تھوڑا ہی آئے گا. ایک نمبر کا یا آدھے نمبر کا, اس کے حساب سے جو ایک بچہ ون ہوگا. وہ کہنے جی تھی ایک دی گل کرو ہوں پاویں 50 کا فرق ہو جڑا چلا گیا وہ چلا گیا. یہ تو اب آپ ایسے ہی کہہ رہے, لیکن پھر بھی ایک کٹ تھروٹ کمپٹیشن. ہاں بہت اچھا, تینوں بچوں نے بہت اچھا پڑھا. ٹھیک ہے, وہ معمولی جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ ان کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ نہیں خدا نہ خواستہ کہ غلط پڑھا آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے, بہت اچھا پڑھا. لیکن اب یہ ہوگا کہ آپ کی رائے بھی ہوگی, ہماری رائے بھی ہوگی, اور اس کے بعد جو بچہ فائنل ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ آگے جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی. بالکل وہ اگر ان کو بھی یہ دیکھ لیں گے رزلٹ اگر ٹائم ہوا, ورنہ ان کو اطلاع ہو جائے گی کہ کیا رزلٹ آیا. بالکل ٹھیک ہے جی. ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں خواتین و حضرات, جب بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو دین اینڈ دیر کی بڑی امپورٹنس ہے کہ واز دیٹ ڈے اے بیڈ ڈے یا وہ ایک اچھا دن تھا آپ کا. یعنی اس دن کیسا کھیلے, اس پہر میں آپ کی پرفارمنس کیسی رہی. اسی لیے ہمیشہ محبوب صاحب نے بھی بارہا یہ کہا, محبوب صاحب نے بھی کہا کہ وہ آپ کا وہ مظاہرہ جو کہیں آپ کو شاید مشکل کی طرف لے جائے اس کی نسبت آسان رستہ لیں, لیکن صاف ستھرا ایک سموتھ سیلنگ ہو جیسے کشتی کی ہوتی ہے نا, اس طرح سے ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. بعض وقت وہ اس مظاہرے کے چکر میں آپ اپنی رہی سے ہی پرفارمنس کو بھی نقصان پہنچا لیتے ہیں. تو یہ بات بڑی آج یہ تینوں بچوں نے نا کسی نے بھی اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالا. بالکل ٹھیک ہے, ورنہ یہ ہوتا ہے وہ کلاسیکل انگ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں جا کے رہ جاتے ہیں. بالکل کیونکہ ان کا نہ تجربہ ہوتا ہے نہ ان کی پریکٹس ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو اس معاملے میں آ کے اچھا بھلا پڑھتے پڑھتے وہ نکل جاتے ہیں. صحیح ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا سید مدثر عنایت کے بھی محبوب صاحب مرغوب صاحب پڑھیں اور ہم ساتھ پڑھ لیں, پھر آپ اس کے بعد چلے جائیں گے وقفے کی طرف. سر آپ کچھ شروع کریں نا اور ہم سب ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ بیٹھتے ہیں یار, ہم بھی آ جاؤ بابو, مائک پاس ہی آپ سارے شیئر کر لیں. چلے جی آئیے. آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا, ہمیں مرنا جینا سکھا دیا. بلغ العلا بکمالہ, مروں جب میری ہے یہی دعا, مروں جب میری ہے یہی دعا, میرے لب پہ ہو ناتے پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ, میں بروں سے لاکھ برا سہی, میں بروں
سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے واسطے، کوئی دعا کرے صلو علیہ وآلہ، سونا بے خدا نہیں خطا وانو، سونا بے خدا نہیں خطا وانو، چاوے جس تے نظر عطا کرے، چاوے جس تے نظر عطا کرے، اے خلق میرے کریم دا، ہے خلق میرے کریم دا، سونے گالیاں تے دعا کرے صلو علیہ وآلہ۔ کی شام 6:05 پہ صرف سٹی 42 سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں، ہر واقعہ، ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم، مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا۔ چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی، دفتری معاملات میں گڑبڑ، کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتا دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0317 5424242، تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص، اور بن جائیے سٹی رپورٹر۔ عمران خان نے بجلی میں خود کفیل کرنے کا دعویٰ کیا اور کے پی میں -6 میگا واٹ بجلی پیدا کی۔ شہباز شریف نے کہا 5 سال ایجوکیشن اور ہیلتھ کا شور مچایا مگر کیا کچھ نہیں، آخر میں جنگلہ بس کو گلے لگایا جو ان کے گلے کا پھندا بن گیا۔ وزیر اعلیٰ کی نیوز کانفرنس۔ شہباز شریف کا 5 سالوں میں 5000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا دعویٰ، کہا 5 سالوں میں ہم پر وہ الزامات بھی لگے جن کا نہ سر تھا نہ پیر، مگر نظر انداز کر کے صرف کام کیا۔ آن اسٹرین میں تاخیر کا الزام تحریک انصاف کے سر ٹھوک دیا۔ ملک میں امانت، دیانت اور شرافت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی، جیلیں ختم کرو، ان کے لیے ہیں جن کی رسائی اسمبلی تک نہیں، یہ کوئی جمہوریت نہیں، ایسے نظام کو ٹھوکر سے اڑا دو۔ طاہر القادری کی پریس کانفرنس، کہا آج 62-63 یتیم ہو گئے، دھرنوں نے عوام میں شعور پیدا کیا۔ بندے کھلوتے نہیں تو تیرا منہ کھا کے میں تیرے منہ تو دینا سیٹ ٹیٹا یعنی منہ رکھ کے تو مارنا کون والی میری سمجھ نہیں لگی، میں ایک عام آدمی ہوں۔ میرے لاہور کا رمضان بازاروں کا دورہ، پھلوں اور سبزیوں پر بھاری پڑ گیا، کیا کیلے کیا گرما، بھنڈی بچی نہ ٹینڈا، کھیروں کی بھی شامت آ گئی، ناقص کیلے سٹال سے اٹھا کر زمین پر دے مارے اور کہا پھر آؤں گا، اشیاء غیر معیاری ہوئی تو لٹکا دوں گا۔ انٹر بورڈ نے اردو میڈیم طلبہ کو مشکل میں ڈال دیا، نصابی کتب کو انگریزی میں پڑھانے کا فیصلہ، ٹیکسٹ بک بورڈ کتابوں کو انگریزی میں شائع کرے گا۔ کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا دوسرا دن، حافظ امیر علی عوام بھی الیکشن لڑنے کو تیار، سیف الملوک کھوکھر نے فارم حاصل کر لیا، صبا عروج بھی میدان میں اتر گئی۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا بھی فل فلیش انٹری کا پروگرام، مریم کے مقابلے پر محمد رضا کونین سامنے آ گئے۔ اور سٹی 42 کی رمضان نشریات پر اثر صوفیانہ کلام پیش، ناظرین جھوم اٹھے، دیکھنے والوں میں بھرپور پذیرائی۔
अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन और हज़रात, टाइम का आपको पता है, राह हिदायत का ये वक्त है और कॉपी पेंसिल आपने यकीनन संभाल लिया होगा। जो लोग राब्ता करते हैं और वो ये पूछना चाहते हैं कि वो नुस्खा क्या था, तो एक तो मैं उनको ये बता दूं कि अपलोड होता है प्रोग्राम यूट्यूब पे, आप उसको रिवाइज करके वहां से देख सकते हैं और फिर उसको रिवाइंड करके भी आप नोट कर सकते हैं। आप दोहराए हैं सवाल तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक सहूलत और आसानी है। मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर जिक्र कर दूँ। तो जनाब हकीम मोहम्मद तारिक महमूद चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप चीफ एडिटर हैं अबकरी, माहनामा अबकरी के, और वो कैसी सहूलतें आपके लिए पैदा करते हैं और कितना वो फीडबैक आता है। आप वैसे मैं आप ये सब माशाल्लाह, वैसे तो अल्लाह ये सब करने वाला है, आप ये मैनेज कैसे करते हैं हकीम साहब? इतनी लोगों की इतनी बड़ी तादाद जो आपसे रब्ता करती है। अभी तो हम ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तो, लेकिन आप तक जो पहुंचते हैं आप किस तरह? आई थिंक यू आर वेरी गुड मैनेजर। बस वहाँ क्लिनिक में स्टाफ बैठा है, ठीक है, जो टाइम देता है, फिर टाइम की तरतीब बनती है, फिर इंशाअल्लाह वो मुलाकात हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो आपके जो मामूलात हैं उसमें तो आप बहुत ही कोई कमाल ऑर्गेनाइज्ड होंगे। नहीं तो अच्छा जी, ये कसर नफसी से काम ले रहे हैं आप मेरा? कल भी आपने जिन्नात के मामले में बात, कल भी कसर नफसी में कर गया, आज भी कर गया। ये तो कहते हैं नफ्स को कसर लग जाती है, उशफाक साहब कहते होते थे। अच्छा जी, वो एक आपने कहा था जी मखाने पे मट्टी के तेल का एक ड्रॉपर से डाल के वो आप वो एलर्जी के लिए, हाँ जी वो जरा दोहरा दीजिए। और सांस के लिए भी मखाने पे नहीं, अच्छा जी पताशे पे मखाना मैंने उसको कर दिया, मादर जी नो मखाना पताशे पे 3 कतरे मिट्टी के तेल के, 3 कतरे मिट्टी के तेल के, एक नहीं। इस पे जो है, इस पे एक अर्ज करूंगा जी कि जिस दौर में ताउन, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ताउन बहुत फैला था, आपने डिटेल उस पे वो वाकया बताया था, और एक बंदा एक दवा देता था, सारे ठीक हो जाते थे। ठीक है जी। और वो वक्त था कि जब घरों के घर ताउन में खत्म हो जाते थे, बस्तियों की बस्तियां। ठीक। पता चला कि ये मिट्टी का तेल है, और उस दौर में मिट्टी का तेल नई इजाद थी, यानी बर्रे सगीर में। ठीक। तो ये एलर्जी के लिए लाजवाब चीज है। अच्छा ये बताएं, मोहतरमा सदीका बेगम से कल मुलाकात हुई तो वो ये कह रही थी कि उनके साहबजादे लंदन में हैं जिनका कुछ मसला है एस्थमा, और वो इनहेलर भी यूज करते हैं। तो वो ये कह रही थी कि ये जो आपने रेसिपी बताई है उनके साथ ये मसला नहीं है, तो ये मैं अपने बेटे को देने से पहले खुद पे ट्राई कर लूं। तो मैंने कहा आपको तो अच्छा कर लें, वो भी बिल्कुल कर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगर एहतियात है, 1 कतरे से शुरू कर दें, 1 कतरे से शुरू कर लें, ठीक है। मतलब वो खुद भी करके देख लेंगे क्या होता है। पताशे के ऊपर पताशा होता है ऐसा, ठीक है जी, उस पर 1 कतरा डालिए, जज्ब हो जाएगा। आपने कहा था ड्रॉपर से, एहतियात जो कि 1 ही कतरा हो, ठीक है, आप कर ले, बेजरर चीज है, बेजरर चीज है इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। और वो जिनको वो मसला है उनकी क्या वो तरतीब होनी चाहिए? किस दिन में 3 बार, 2 बार 3 कतरे पताशे पे, ठीक है। अच्छा वो भी 1-1 कतरे से शुरू कर दें चाहे, अच्छा जी, कुछ अरसे के बाद 2 कर दें, फिर 3 कर दें, बिल्कुल ठीक। और साथ इजाफत वो जो आपने रात को कहा वो रत्नों में नाद का और जुनाफ में, उसको तो बहुत जरूरी है ना, वो बहुत जरूरी, बिल्कुल ठीक। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फैसल बात कर रही हूँ लाहौर से। जी करें मैडम, जरूर, बिस्मिल्लाह। मैं कहता कि मेरी ना तबीयत में कुछ अजीब किस्म की बेचैनी, खौफ और उदासी सी रहती है, और इबादत में कुछ खास दिल नहीं लगता। अजीब किस्म की बेचैनी, उदासी और खौफ तीनों? हाँ जी। अच्छा, और इबादत में ना कोई खास किस्म का दिल नहीं लगता है इनसे ना। और इसके अलावा मुझे कारोबार के लिए भी कुछ बता रहे हैं, हस्बैंड के कारोबार में घर का तरक्की हो जाए, और औलाद के लिए भी बता रहे हैं, 1.5 साल हो गया मेरी शादी को। अल्लाह खैर करे। तो ये जब आप इबादत की तरफ आप राग़िब होती हैं तो किस तरफ ध्यान जाता है आपका? कारोबार अच्छा होने की तरफ या किस तरफ? बस इबादत का दिल ही नहीं लगता कहीं। दिल करते ही है कि नमाज पढ़ूं, नमाज में दिल ही नहीं लगता। ठीक है, कोशिश के बावजूद और किसी चीज में। बिल्कुल ठीक लगता। और मौत का खौफ कुछ ज्यादा गालिब रहता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ी अच्छा खौफ आने लगा है। मैंने कहा वैसे याद कर रही हैं आप, ये तो अच्छा है। ठीक है, पता कर लेते हैं जी। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम या नापाए दार में, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार। मुराकबा इसका बेहतरीन इलाज है। मुराकबा कि या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूं यार, अब क्या अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया। ऐसा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें जात का मुराकबा करें, और सिर्फ 10 मिनट।
اچھا اب مسئلہ یہ کہ جب آپ مراقبہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو ہم سب کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے بزرگ صوفی اور وہ جو ہیں وہی کر سکتے ہیں، اور مراقبہ قاف کینچی سے نکل کے اور مشکل ہوتی ہے، تو ذرا آپ اس کو ایکسپلین تو کر دیں کہ مراقبے سے پوری دنیا ٹینشن سے تھک کے مراقبے پہ آ رہی، ساری سائنس آ رہی ہے۔ آپ میں اس کا آسان طریقہ عرض کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ گھر کے کسی تنہا کونے میں، ٹھیک ہے، 10 منٹ بیٹھ جائیے، کوئی پوزیشنیں بنانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھا ہوں اور آپ بیٹھے اب میں یکسو ہو کے بیٹھا ہوں، اور دل میں یہ تصور ہے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، بس ختم۔ بس دیکھیں، ذکر زبان کی عبادت، مراقبہ دل کی عبادت۔ سبحان اللہ، مراقبہ دل کی عبادت۔ اچھا یہ اب آپ نے جب یہ بھی آپ ڈیمو جو کر کے بتا رہے تھے آپ، اگر اس وقت میں مجھے خیالات مختلف آنے شروع ہوں تو ان کو میں کیسے یکسو کر سکوں اسی طرف کے نور پر؟ آپ کی فلائٹ ڈیلے ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کو ہر طرف سے گاڑیاں ہو تو یوں کر کے نکل کے آپ چلے جائیں گے، یہ پہنچ رہا آئیں گے خیال اور لازم آئیں، ہاں آپ پھر یکسوئی بنائیں، پھر خیال۔ اچھا کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے اگر مشق کر لی جائے پھر ایسی یکسوئی ہوتی ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد، واہ واہ واہ، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیے، بالکل سے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک وقت مقرر کر لیا جائے یا کوئی ضروری نہیں؟ کوئی ضروری نہیں، وقت مقرر ہو، جگہ مقرر ہو تو اچھی بات۔ اور یہ خاتون سارا دن ٹھیک ہے صرف ایک لفظ پڑھیں، انا آتوینا کل کوثر۔ اچھا، جن لوگوں کے پاس خزانوں کی کمی ہو، یہ میں ایک موتی دے رہا ہوں، جی، خزانوں کی کمی ہو، اولاد، رزق، سکون، دولت، زندگی، رزق، زندگی، مکان، وہ صرف یہ لفظ پڑھیں، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دے دی، خیر کثیر عطا کر دیا، بالکل ٹھیک، سارا دن کھلا پڑھیں، انا اعطینا کل کوثر کھلا پڑھیں۔ یہ آپ کو مہم اللہ آپ کی بے چینی، اداسی، خوف کو دور کرے۔ اچھا موت کا خوف بھی انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، یہ مراقبے میں ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، بلکہ شوق ہوگا۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ نہیں جی، یہ بھی طے ہو گیا۔ اور وہ پھر وہ جو بتاشے والی بات محترمہ صدیقہ بیگم، وہ یہ کہ 3 قطرے، اور آپ ایک سے بھی شروع کر سکتی ہیں، خود پہ ٹرائی بھی کر سکتی ہیں، حالانکہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ ایسا نہ کریے گا، آپ کے بیٹے بھی کہہ رہے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر لیں، کوئی اس میں حرج نہیں۔ بندے کو نا مٹی کے تیل سے نا فوراً آگ کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے، تو لگتا ہے کہ وہ اگر جائے گا تو اندر پتہ نہیں پامڑ بٹ جائے گا یا کیا ہوگا۔ نہیں، لیکن آپ وہ پتاشا اس کو جذب کر لے گا، جذب کر لے گا نا۔ اچھا پھر جذب کرنے کے بعد دیکھیں ایک چیز اور ہوتی ہے، 2 کے ملنے سے اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، وہ ایک تیسری تاثیر بن جائے گی نا، ڈیفینیٹلی، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یا آپ کو جناب آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ہمارے جو حاضرین ہیں وہ بھی سوال کر سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے۔ جی ابھی لوگ ہیں تو پوچھتے ہیں، لے جائیں جی مائکرو فون۔ وہ حضرت صاحب بڑے خوشو خضوع سے ماشاءاللہ کلام بھی سن رہے تھے، تو ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں، پھر فون کالز بھی ساتھ ہی۔ بیٹا ذرا آپ لوگ بھی ذرا تھوڑا سا جلدی ہو جائیں، بسم اللہ پڑھ کے تسی میرا ہی انتظار کر رہے ہو، میرا مطلب ہے نہیں دیر سے تو میں مرید کے پہنچ جانا سی۔ جی السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ میں نے یہ عرض کرنی ہے کہ میری ٹانگوں میں اور پاؤں کے اوپر جو ہڈی نہیں ہے وہ شدید قسم کا درد ہوتا ہے، یہ مجھے کوئی 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، میں نماز بھی بیٹھ کے پڑھتا ہوں اور کھچاؤ بھی ہے میرے جسم میں۔ آواز والیوم بڑھائیں جی۔ درد ہوتا ہے، سمجھ گیا، سمجھ گیا۔ بہت شدید۔ اور عمر آپ کی کیا ہے حضرت صاحب؟ میری عمر اس وقت 62 ہے۔ 62، 62 برس عمر ہے جی۔ وہ بتا رہے ہیں وہ درد تو رات کو شدید قسم کا ہوتا ہے، بہت میں اچھا سو نہیں سکتا۔ آپ ایک ٹوٹکا، ایک اور ہے ٹھہر دے، ایک اور ہے کہ میرے جسم میں جب کچھ ذرا سا میں وزن اٹھا لیتا ہوں نا تو جسم میں نا زیادہ پسلیوں کے اوپر اس طرح کا وہ اکڑاؤ ہو جاتا ہے کہ میں بڑی مشکل سے۔ حضرت صاحب وزن تو ایسے نہ ہی اٹھایا کریں، اب جب پتہ لگ گیا تو ایسے نہ بندے کو ٹرائی کرنا چاہیے نا، بڑا یہ مشکل بالٹی نے بھی بڑے، میں آپ سے یہ مجھے پوچھوں گا ابھی ذرا جی، یہ آتے ہیں جی اس پہ۔ اصل میں نا جی میں نے ایک مہم چلائی ہوئی ہے تولیے سے نجات۔ اچھا جی، یہ ایک اور آپ نے فوم کی بے مثال کامیابی کے بعد اب تولیے سے نجات، ٹھیک ہے جی، میں کچھ سمجھ گیا ہوں جی۔ آپ کا لفظ بھی لاجواب ہے، بے مثال کامیابی کے بعد۔ جی جی، تولیے سے نجات۔ اچھا ایسا ہے جی، ہمارا پہلوان اپنے جسم کو 2 چیزیں دیتا ہے، ایک تیل دیتا ہے، ایک مٹی دیتا ہے۔ مٹی دیتا ہے، بالکل ایسے سارا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ ناقابل تسخیر طاقت۔ ٹھیک، ہم ایسا کریں، غسل کرنے کے بعد پرانے لوگ ایسا کرتے تھے، میں کیا کروں، پرانی طرف جاتا ہوں وہیں سے ہی بھید ملتے ہیں، نئی دنیا تو سارے بھید بند کر چکی ہے، سارے سوراخ بند ہو چکے ہیں۔ واہ صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اچھا پرانے لوگ کیا کرتے تھے، نہانے کے بعد ہلکا سا تیل لگاتے تھے، جی جی جی،
इसका तरीका मैं यूं अर्ज करता हूं, हल्का सा सरसों का तेल लीजिए, ऐसे मलिए। यानी अभी जिस्म आपका तर है, अगर हम जिस्म पे, हाँ, तौलिया नहीं, अभी नहीं किया, ठीक है। ऐसे हल्का सा मलिए, ठीक है। फिर ऐसे मलिए, ठीक है, और लगाइए ऐसे, सब फिर टांगों को ऐसे, बिल्कुल ठीक है। आप उसके बाद पानी ना बहाएं क्योंकि जिस्म उस वक्त गर्म हो चुका होगा। ये ज्यादती करते हैं लोग। ये तो फिर मैं भी गलती कोई कर चुका हूं जी 2-3 बार। अच्छा जी, पानी नहीं बहाना ना। अच्छा, फिर अगला ख्याल क्या होता है, कपड़े खराब हो जाएंगे। हाँ जी, वो इस पे तो बेड शीट के चक्कर में तो लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। मैं बेहतरीन तेल बता देता हूं, वो है कोकोनट ऑयल, निशान ही नहीं डालता। अच्छा, आपको पता ये सरसों की बजाय कोकोनट ऑयल भी हो सकता है, गिरी का तेल। हाँ जी, ये भी हो सकता है। बेहतरीन, वो तो निशान ही नहीं डालता। बिल्कुल ठीक है। और स्किन के लिए वैसे लाजवाब है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ऑलिव ऑयल, कोकोनट और सरसों में से कोई भी हो सकता है जिस्म पे मलने की। अच्छा, जिस्म फ्रेश, दर्दें खत्म, तबीयत लाजवाब, जिनको रात को दर्दों की वजह से नींद ना आती हो, वो शावर लेके ये करके सो जाएं। ऐसी नींद आप देखते नहीं, बच्चे को अगर नहला के सुलाएं, जी, वो तो मां सारा घर का काम कर लेती है। सर्दियों में अल्लाह बख्शे हमारी अम्मी जी रात को नहला के और हाफ बॉयल एग खिला के फिर सुलाया करती थी, वो बड़ी उसकी तस्वीर जबरदस्त होती। बिल्कुल ठीक है। हाँ। सर, आपको मिल गया जवाब, तो ये आप कर लेंगे, बिल्कुल सही। अच्छा, इससे एक ये भी साबित हुआ कि जैसे एसेसरीज आपके पास होती हैं, तो आपके पास सरसों या वो एक शीशी या ऑलिव ऑयल वो आपके वॉशरूम टॉयलेट में होना चाहिए, हमारा ताकि डिपेंडेंस ना रहे। मतलब सफर में हम चलते हुए तो ये भी साथ, वो खिलों वाली जो बात हुई थी, चनों वाली, वो हो साथ। बहुत खूब। जी, है जी कॉलर। अच्छा, जी यहाँ से, जी वो मैडम को भी दें बेटा। जी मैडम, हाँ जी पूछ लेते। जी मैडम। ना मैं कोई भी काम करती हूँ ना, मुझे वहम होता है कि मैं ये करूंगी तो इस तरह ना हो जाए, इस तरह करूंगी तो इस तरह नहीं, बाहर जाऊंगी तो हाँ ये ना हो जाए, कहीं सफर करूंगी तो आपके और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते, मैं भी सोचता हूँ कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये कितने अरसे से हो रहा है आपके साथ? ये हो रहा है कोई 7-8 साल से। 7-8 साल से, बिल्कुल ठीक। अच्छा बताएं जी, वो कह रही हैं कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। वहम का मरीज पहले तो जिस्मानी अपनी जहन को देखे, मेदे का इलाज जरूर करें। आपके मेदे का कुछ मसला है ना जी, एसिडिटी रहती है, लो वो पहुंच गए ना, आप उसका ताल्लुक फिर अब आप बहादुरी से करेंगे या क्या कहेंगे इनकी इनटेक? वो असल में बात ये है, आप जैसी हस्तियां जब सामने होती है ना, फिर हाजिरियां हो जाती हैं। अल्लाह अकबर, खुदा के लिए आप तो जानते हैं, मुझे हाजिरियों में ना फंसाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे मेरी औकात में रहने, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। बहुत दर्द होती है, इसीलिए अब आपका ख्याल है कि टांगों में भी दर्द है। बिल्कुल ठीक है। ऐसा है ये मोहतरमा ना, सिर्फ एक टोटका बना ले। ठीक है जी। काली मिर्च, गेरू और नौशादर। काली मिर्च और गेरू। गेरू क्या है जी? गेरू एक दवा मिट्टी की तरह। अच्छा जी, ये पंसारी की दुकान से मिलेगी। और तीनों चीजें बिल्कुल सस्ती हैं। नौशादर, ठीक है जी। और ये मेरे दवाखाने की बनी हुई नहीं है। बिल्कुल ठीक। इनको हम वजन करना है जी। ठीक है जी। अच्छा, ये ना सिर्फ चुटकी लेनी है। ठीक है जी। जिन लोगों को सफर में उल्टियां आती हो, लाजवाब चीज है। अच्छा, उसके लिए भी ठीक है जी। और जो खाने के बाद उनको तेजाबियत, गैस बादी, बेहतरीन चीज है। मेदे का इलाज चुटकी ले लें, जैसे वो चूरन होता है उस तरह जी। दिन में चंद बार ले लें, वक्फे से। बिल्कुल ठीक है। काली मिर्च, केरू और नौशादर। और मैडम ने नोट भी कर लिया, कितनी अच्छी बात है। आपको हम दिखाते हैं कैमरे पे, उन्होंने छोटी सी नोटबुक रखी हुई है और वो नोट भी कर रही है। दैट्स सो नाइस, वेरी गुड। अच्छा जी। ये तो मैं इसका नाम मेरा रखा हुआ है, फैमिली मुआलिज है ये। अच्छा जी। ये बच्चों के हरे पीले दस्त, बच्चों की पुरानी कै और दूध उगलना निकालना, ठीक है। और घर के कोई बंदा मेदे का जिस किस्म का मरीज है, इसे तसल्ली से दीजिए। अच्छा, ये भी बताइए कि ये जो मेदे के मसाइल हैं, इनका ताल्लुक दिमाग से है। जब इंसान नेगेटिव सोचता है तो मेदे पे असरात होते हैं। 100%। 100%। इसको जरा हम बढ़ाते हैं बात को। एक कॉलर है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। मैंने ना इनसे बात करनी थी, बहुत जरूरी। अल्लाह खैर, आप हौसला रखें। जी बिस्मिल्लाह। मेरे ना शोहर ने ना मुझे बहुत ज्यादा मारा है और हमारी बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। वो खुश नहीं होते, मैं सब कुछ करती हूँ लेकिन वो किसी तरह खुश नहीं होते। ना मेरी सास ने भी मुझे मारा है और हमारी लड़ाई चल रही है, अगर वो मुझे लेने के लिए नहीं आए। अच्छा, इनका नाम और क्या ना है? मैंने आपकी वज़ाइफ जो है ना वो नेट पे देखे हैं और मैंने वो पढ़े हैं, उनका अमल मैं कर रही हूँ। आपका नाम क्या है मैडम? किरण। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? ये 7वां साल है मेरी शादी को। 7वां। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी है।
ان کے سامنے تو لڑائی نہیں ہوتی نا, یا سامنے ہی ہو جاتی ہے پھر؟ ان کے سامنے یہ انہوں نے میرا ناز پھاڑ دیا, میری بیٹی میرا خون صاف کر رہی تھی. اور جو میری سانس ہے نا, یہ نا حکیم صاحب کی آتی ہیں, تصویر خانے پہ آتی ہیں جمعرات, پھر بھی انہیں احساس نہیں ہے کہ کتنا مطلب یہ لوگ کرتے ہیں. اچھا جی, آپ اپنی کوئی مرہم پٹی کریں اور باقی حکیم صاحب بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ. میں نے نیٹ سے ان کے وظائف دیکھ کے وہ پڑھنے شروع کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں نے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ وظائف کا نام لیتی ہیں پھر آپ کی آواز بہتر ہو جاتی ہے. کون سے وظائف پڑھ رہے ہیں؟ کون سے وظائف پڑھ رہی ہیں آپ میڈم؟ وہ جو آپ نے بسم اللہ کا بتایا ہے نا, وہ 3 دن ہو گیا میں نے کر لیا عمل وہ والا. کون سا بسم اللہ یا کریم والا؟ یا کریم والا نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم جو 12,000 دفعہ پڑھنی ہے اور 24 نفل پڑھنے ہیں, وہ بھی میں نے کر لیے. اور بھی جو آپ نے ایک لائنوں کی آیتیں دی ہوئی ہیں نا, وہ بھی میں نے پڑھی ہیں, وہ بھی میں کھلا پڑھ رہی ہوں, درود شریف پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے میڈم, آپ خود تو سخت نہیں بولتی نا, ویسے آپ کی زبان میں سختی ترشی تو نہیں؟ یہ اللہ جانتا ہے کہ انسان چپ کر کے سارا کام کرے, سب کچھ کرے, اور اگلا بندہ زیادتی کرے تو پھر جب لڑائی ہوتی ہے تب, ورنہ نہیں. زیادتی تو کسی کو نہیں کرنا چاہیے اور تجاوز نہیں کرنا چاہیے. جو بہت بہت شکریہ. یہ محترمہ سلامت ہے. ایک تو یہ 12 نفل لازم پڑھیں, وہ جو پڑھ رہی ہیں آلریڈی, اجازت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم ملا کے, ٹھیک ہے, 8 تسبیح صبح شام, اول آخر 8 بار درود پاک. اچھا جی, 8 تسبیح صبح شام, اول آخر 8 بار درود پاک, یہ لازم پڑھیں. اور یہی لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم سارا دن کھلا پڑھیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا خود ہی پڑھ لیا کرے بندہ؟ دیکھیے پھر نماز بھی اجازت لینی پڑے گی. وہ کیا نہیں لینی چاہیے ویسے؟ اللہ کا کلام, اللہ کا نام, وہ مجازی خدا بھی تو ہے ساتھ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس کا عبادات کے لیے تو کہیں نہیں لکھا ہوا اجازت نہیں, اور وہ چھپ کے پڑھی جا سکتی ہے, اس کے لیے وہ کوئی اتنا کھپ نہیں ڈالنی ہوتی. یہ بڑی ایک اہم بات ہے. کھپ جو ہے وہ یہ اس پہ کرتے ہیں جی بات, میں بھی تھوڑا سا ایک اس میں شوق میں ہوں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا وہ جتنے بھی لوگ کچھ ایسا کرتے ہیں, اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے تو فقط صرف یہ سوچیں کہ اگر ان کی بچی کے ساتھ ایسا کوئی کرے تو پھر ان کو کیسا محسوس ہوگا. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. کبھی چھت پہ اسٹاپو کی ٹھک ٹھک, وہ کرکٹ کے بلے کی ٹک ٹک, وہ بارش کی چھم چھم, وہ پانی میں چھپ چھپ. دیکھیے پروگرام مجرم کون, جمعرات سے ہفتہ شام 6:05 پر, صرف سٹی 42 پر. جی السلام علیکم. ایک وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حکیم محمد طارق محمود چغتائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. راہ ہدایت کا وقت ہے. ایک ابھی یہ فون کال اور انہوں نے ڈومیسٹک وائلنس کی شکایت کی. میں چھوٹے چھوٹے سوال آپ سے کرتا ہوں, ذرا اس کا جواب دے دیں. یہ مرد کو کوئی حق حاصل ہے کہ وہ زخمی کر دے اپنی بیوی کو, تشدد کرے؟ یہ تو قابل دست اندازی جرم ہے, اندر ہو سکتا ہے وہ تو اس جرم میں. اسلام نے مرد نے عورت کو مارنے کا حکم دیا ہے. اور وہ کیسے؟ کپڑا لے کے نا, کپڑا اس سے مارنا ایسا کہ جیسے یوں ہو, ایسے. اور اس کو کیا سمجھ لیا آپ نے کہ بیٹ ہی اٹھا لو یا کوئی ایسی چیز ہی لے لو, ڈنڈا, اللہ معاف کرے. مجھ جیسے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں, ذہنی معذور کہوں, ذہنی معذور کہوں, آپ کہیں گے یہ ذہنی معذوری ہے, آپ اس کو نفسیاتی الجھنے کہوں, یا علم اور آگاہی کی کمی کہوں, یا آخری چیز یہ کہوں کہ سیدہ فاطمۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کیسی پرشفاف تھی. اچھا ناراضگی ان کی بھی ہوئی ہے, ٹھیک, تو حضرت علی نے گھر چھوڑا, کھجور کے نیچے آقا تشریف لے گئے, ابو تراب یہ لقب وہاں سے ملا ہے. پھر دونوں کو سلایا, پیار کی, ہلکی پھلکی زندگی میں چل جاتی ہیں, وہ ہے بہت قدرتی, ہلکی پھلکی زندگی میں حصہ ہے. بالکل صحیح. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہڈی پسلی ایک کر دی جائے. لیکن یہ جو اب ساس اور وہ کہہ رہی ہیں, وہ مطلب آپ اس کو, آپ کو تو بہت سارے میرے پاس ایسے کیس ہیں کہ سیڑھیوں پہ تیل لگا دیتے ہیں. ہیں جی, سیڑھیوں میں تیل لگا دیتے ہیں تاکہ پھسلے, ہڈی ٹوٹ جائے کمر. ایسے کیس ہیں کہ رات کو اٹھ کے گیس کھول دیتے ہیں,
सुबह बेटा बहू मुझे जरा बेड टी दे देना ताकि ये गैस खुले चल जाए। अल्लाह मेरी तौबा। ये आपको क्या लग रहा है, ये ख्याल कहां से आते हैं उन्हें? इंडियन ड्रामे या और क्या सोर्स हो सकता है इसका? सबसे पहली बुनियाद जो बनती है, जान कैसे किसी की ले सकती है? माई अपनी बेटी को भूल जाती है। अच्छा जी। अपनी बेटी को भूल जाती है, दूसरी की बेटी को सबसे पहले जो नजर पड़ती है वो जहेज पे पड़ती है, और यह है एक नया नौकर घर आ गया है। ये भी आप समझ रहे हैं कि ऐसा भी कर लिया जाता है। ठीक है, नया नौकर घर आ गया है, उसका कोई आराम नहीं, यानी यहां तक जुल्म है, मुझे रोना आता है। दूध अपनी बेटियां आती हैं तो पतीले भरे हुए हैं, इसके लिए दूध का आधा कप नाप के देगी, और पेट में बच्चा है, वो कहती है मुझे भूख लगती है, मुझे ग़िज़ाइयत चाहिए। मेरे पास केस है। तो केस तो आपके पास है हकीम साहब, लेकिन ये इतना पत्थर दिल कैसे हो जाता है इंसान का? आपका क्या ख्याल है, आपका मुशाहिदा क्या कहता है? रिस्क हराम, रिस्क हराम और मुसल्ले से दूरी, बस दो चीजें। तन्हाइयों में रब से मांगना, वो दिल को नरम करता है, और वो आप नहीं मांग रहे तो दिल आपका सख्त हो रहा है, और रिस्क आपका सही नहीं है। अगर ये साथ आपको मशकूक है। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे है जी लाइन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं हिना बात कर रही हूँ लाहौर से। अच्छा जी हिना, आप खैरियत से? जी खैरियत से। जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मेरी ना पहले भी शादी हुई, 1.5 माह शादी को हुआ था, तो ना डिवोर्स हो गई थी। अच्छा जी। तो अब दोबारा शादी हुई है, 1.5 साल हो गया है। मेरा एक बेटा भी है, तो अब भी मेरा जो हस्बैंड है ना, सास के पीछे लग के लड़ता है, उसकी बहनें भी आती हैं जो है, उनके पीछे लग के मेरे सामने से कहेगा मैंने तुम्हें डिवोर्स दे देंगी, मैंने तुम्हें रखना ही है। सास के पीछे लग के मुराद अपनी अम्मी के पीछे, ये कह रही हैं? अपनी माँ के पीछे भी और अपनी आंटियों के पीछे भी। आंटियों के भी? खालाएं हैं उनकी बहुत सारी? हाँ जी, उनकी खाला है। तो अब भी 4 महीने हो गए हैं, मुझे निकाला ना लेने आ रहे हैं ना कोई रास्ता। अब कहता है मैंने तलाक दे देनी, मैंने नहीं रखना इसे। एक मेरा बेटा है 9-10 माह का। ठीक है, तो आपने रास्ता आपको भी गालियां निकालेगा, कभी कहेगा फलां रिश्तेदार को नहीं मिलना, फलां को नहीं मिलना, मुझ पर शक करता रहेगा। अच्छा जी, तो आपने उनसे मिलने की कोशिश की, रास्ता करने की? मैंने, मेरे अब्बू को फोन आया तो उन्होंने गालियां निकाली इतनी, तो मैंने फिर तो पहले भी ऐसे ही करता है, कई दफा निकाला, मैं फिर चली जाती थी। वो कहता मैं कौन सा लेने आता हूँ, खुद ही आ जाती हूँ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। ऐसा मुझे कुछ बताया, मेरी सास और मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए, घर भी नहीं अपना उनका बनाते नहीं है। घर बनाते नहीं? घर बनाना कौन सा आसान काम है मैडम, आप कोई आजकल पता तो करें अखराजात कितने आते हैं उस पर। नहीं वैसे ही कह रहे हैं। नहीं, उनका अपनी फैमिली है, जमीन है, दुकानें है, लेकिन पीछे किश्तियां के वो बेच के अपना घर नहीं बनाते। अच्छा, वो आप कह रही, मुझसे लड़ेगा, जब किराया नहीं देने के पैसे होंगे कहेगा जाओ मेरे माँ बाप से हिस्सा लेके आओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, आप चाह रही हैं वो बेच दें और घर बना लें? बिल्कुल ठीक है, कुछ करते हैं, हमने क्या करना है। खैर अल्लाह बेहतरी फरमाए। लेने के लिए आ गए, 4 माह हो गए, 4 माह होने वाले हैं, लेने के लिए भी नहीं आ रहे। लेने के लिए भी नहीं आ रहे, बिल्कुल ठीक है, सही है जी। हकीम साहब, अपनी रूह को हदिया करें, उनकी रूह को हदिया करें। अच्छा जी, सूरत इखलास, सूरह इखलास, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद। दिल में तस्कीन होगी, ठीक है। मिजाज में अगर कोई थोड़ी सी तलखी कभी कभी आ जाती है वो नहीं होगी, तबीयत में सुकून होगा, और उनके दिल में मोहब्बत, रहम, उल्फत का जज्बा पैदा होगा। सूरत इखलास। आपने बारहा ये कहा कि सुकून के लिए खुद को भी माफ कर दें और दूसरों को भी माफ कर दें जी। तो ये मुझे तो जितनी चीजें उसमें, आज फतह मक्का के हवाले से आज गुफ्तगू हमने करनी है और आज तारीख है, उन्होंने तो माफी देके दुनिया को, कायनात को क्या सिखा दिया, और हमसे तो अपनी छोटी छोटी चीजें माफ नहीं की जा रही। क्यों? उसकी वजह यह है कि दिन रात जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, जो देखते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो मेरे आका मदीने वाले के दर मुस्तफा के मोती नहीं है, उनकी चमक नहीं है। जज़ाकल्लाह। ये वहां से मिलेगी चीज। अब थक हार के ले लें या भी ले लें। बिल्कुल ठीक है जी। एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं अनम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी अनम, आप तो खैरियत से है ना? जी मैं बिल्कुल खैरियत हूँ। मुझे अपनी मदर के सिलसिले में बात करनी जी। प्लीज बिस्मिल्लाह। मेरी मदर का थोड़ा सा जोड़ों का मसला है, उनकी बोन्स में थोड़ा गैप है। क्या उम्र है उनकी? उनकी एज 69। 69, राइट।
جی ان کے جو ہے جوڑوں کا مسئلہ ہے. ابھی ہم نے ان کا ایکس رے بھی کروایا ہے اور ان کو تھوڑی سویلنگ بھی ہے, اور لیکن ایکس رے میں معلوم ہوا ہے کہ جو ہے گیپ ہے ان کے بونس میں. تو بونز آپ یہ گھٹنے کی بات کر رہی ہیں, کون سی بونز مطلب اسٹرکچر میں؟ جی گھٹنے کی میں بات کر رہی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کوئی اس کو بدلنے کی بات تو نہیں کی کہ چینج کرانا اور سمتھنگ لائک دیٹ؟ ڈاکٹر نے بدلنے کا بھی کہا ہے, لیکن ڈاکٹر نے پہلے انیشیل اسٹیج پہ انجیکشن کا کہا تھا. انجیکٹ ہم نے کروایا ہے لیکن کوئی فرق نہیں محسوس ہوا. وہ تھوڑا آپریشن سے ڈرتی ہیں تو ہم آپریٹ نہیں کروانا چاہ رہے. اگر آپ کی جگہ ہمیں کوئی سولوشن بتا دیں تو. میڈم لیکن یہ بھی بندہ تب تک ڈرتا ہے جب تک آپشن ہو. جب کوئی آپشن ہی نہ رہے پھر سارے ڈر ختم ہو جاتے ہیں. میں حکیم صاحب سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے. آپ تھوڑی سی ان کی ہمت بنائیں. ویسے معلوم کرنی ہے مجھے ایک چیز اور معلوم کرنی ہے. ان کی آئیز میں بہت زیادہ ڈرائنس رہتی ہے. ڈرائنس, خشکی رہتی ہے آنکھوں میں. جی بالکل, اور جس کی وجہ سے ان کو جو ہے کلیئرلی نظر نہیں آتا. ان کا ویژن کا ایشو ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایچنگ بھی رہتی ہے ان کو آئیز میں بہت زیادہ. ملتی بھی آنکھیں زیادہ. جی ٹھیک ہے. تو اور ان کی نیز کا یہ بھی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سویلنگ کافی زیادہ ہے ان کی نیز میں, تو جس کی وجہ سے وہ پاؤں زمین پہ صحیح سے نہیں رکھ پاتی. ویٹ زیادہ ہے, وزن نہیں, ویٹ ان کا زیادہ نہیں ہے. اچھا زیادہ نہیں. ٹھیک ہے شکریہ نا. جی سر. آنکھوں میں شہد لگائیں. پہلے تو آنکھوں میں شہد لگائیں, اور لگتا ہے پیور شہد کی یہ نشانی ہے, جتنا پیور ہوگا اتنا ہی لگے گا آنکھوں میں. جی سوتے وقت ایک سلائی درود پاک پڑھتے ہوئے. ٹھیک ہے. ایک تو دوسرا, ان کی شوگر, جوڑ, پٹھے, محترمہ جو بات کر رہی تھی, 1 پاؤ گوند کیکر, 1 چھٹانک دیسی اجوائن, نسخہ تیار. 1 پاؤ گوند کیکر. ٹھیک ہے جی. اور 1 چھٹانک دیسی اجوائن. 1 چھٹانک دیسی اجوائن باریک پیس کے صاف کر کے پاؤڈر بنا لیں. 1 کپ گرم ابلتے دودھ میں ڈالیں, بڑا چمچ گھولیں. ٹھیک. اینٹی کلاک گھولیں, دائیں طرف چکی چلتی ہے. ٹھیک ہے. گھول کے میٹھا ڈالنا ہے, میٹھا ڈال لیں, چسکی پئیں. ٹھیک ہے. شوگر کا آخری مریض, جوڑوں کے دردوں کا آخری مریض. اچھا جی. الحمدللہ بہت ریزلٹ ہیں. لوگ مستقل مزاجی سے لیتے نہیں ہیں. ایک وہ کہتے ہیں ادھر گولی جائے اور ادھر فوراً نظام بہتر ہو جائے. ہاں وہ ذرا ایلوپیتھک پہ بلیو نا, پین کلر آئے فوراً وہ اس پہ. ایک تو یہ, لیکن ان کے سائیڈ افیکٹس کا نہیں پتا ہمیں ہوتا نا, یہ مسئلہ بھی تو ہے. اور دوسرا وہ اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ایسے سلام قولن من رب الرحیم ہر نماز کے بعد سانس روک کے پڑھیں, جتنی دفعہ پڑھ لیں. سلام قولن من, جتنی دفعہ پڑھ لیں. اچھا اس کے بعد پھونک مار دیں, بس ہر نماز کے بعد اتنا کر لیں, چند دنوں میں رزلٹ انشاءاللہ. تو وہ جو آپ نے وہ غسل کے بعد جو تیل کا ہے وہ بھی یہ رکھیں تو وہ تو کمال چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو تو آپ وہ تو آپ پوچھیں نا, پھر حصہ ہی بنائیں اپنی زندگی کا, جسے ہم لائف سٹائل یا ایک طرز زندگی کہتے ہیں اس کا. جی یہاں سے کوئی تھا سوال؟ جی میڈم مائک پاس کر لیں. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا 15 سال کا ہے, اس کو برس کی بیماری ہے اور وہ 9 سال کی عمر میں شروع ہوئی ہے ایک نقطے سے. اب ہاتھوں پر بھی ہے اور پاؤں پر بھی ہے اور فیس پر بھی ہے. اچھا جی. برس جی. ہلدی تخم سرس. ہلدی تخم سلس. سرس کا بیج نہیں ہوتے, سرس کا درخت ہوتا ہے. جی ٹھیک. اس کے بیج ہوتے ہیں, مل جاتے ہیں. ہلدی تخم سرس, بس 2 چیزیں. ٹھیک ہے جی. برس میں بہت آزمایا لیکن جائے گی دیر سے, جلدی نہیں جائے گی. برس اور فل بیری ایک ہی چیز ہے؟ جی ایک چیز. ٹھیک ہے جی. جلدی نہیں ہوگی. جلدی نہیں. آپ چاہیں چٹکی لے لیں, آپ چاہیں کیپسول بھر لیجئے. ٹھیک ہے. بڑے سائز کے کیپسول. بچے کی عمر ذرا نہیں بتائی. 15 برس بتائی. جی 2 کیپسول. ٹھیک ہے. صبح شام. ٹھیک ہے. پانی کے ہمراہ. کھانے کے درمیان لیں, بہتر ہے کھانے سے پہلے نہ, کھانے کے بعد لیں. کھانے کے درمیان. اچھا وہ بھی نوٹ کریں. ویری گڈ. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. یا کھانے کے بعد یا کھانے کے درمیان. ٹھیک ہو گیا میم. ہلدی اور تخم سرس. یا مصورو. یا مصورو اللہ کا مبارک نام. جی. ایسا زبردست کہ سکن کے مسائل کے لیے اور فل بہری کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ کے اپنے پو دم کر کے, بچہ بھی والدہ صاحبہ. اچھا بچہ خود بھی پڑھ لے, یہ بھی پڑھ لے, اور یہ پڑھیں تو یہ بھی پڑھ کے اس کے اوپر ہاتھ سے وہ کریں. ٹھیک ہو گیا میڈم. برخوردار بھی کر لے اور آپ بھی. یا مصور ہو. ٹھیک ہو گیا نا. ایک تسبیح سودا میں. ٹھیک. دبئی سے جی کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم کون بات کر رہی ہیں دبئی سے؟ جی جویریہ. کیسے ہیں حکیم صاحب اور آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میڈم, آپ خیریت سے؟
جی الحمدللہ. میری ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی تھی. اچھا جی. ایکچولی میں نے الحمدللہ دوبارہ میری کال مل گئی, میں روز ٹرائی کر رہی تھی. وہ کڈنیز کا کچھ پرابلم تھا غالباً, if I'm not mistaken, ڈائلسس کا کچھ ایسا تو نہیں تھا؟ جی بالکل, ڈائلسس کا میں نے پوچھا تھا. ایکچولی میرے ساتھ نا تقریباً 8-9 دن سے میرا آدھا فیس سویلڈ ہے. اور جب میں صبح اٹھتی ہوں تو میرا پورا فیس جو ہے وہ سویل ہوا ہوتا ہے, اور ایک طرف سے تو آنکھ بالکل بند ہوئی ہوتی ہے اور بہت پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو میرا جو آئی جی ہے نا, جو خون میں الرجی کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی تھا. تقریباً 0 سے 100 کی شرح ہونی چاہیے. 1960 اور اس کے علاوہ یہ کہ مجھے انفیکشن ہو جاتا ہے اور بہت اسپیڈ سے ہوتا ہے. ابھی مجھے پھر کندھے پہ انفیکشن ہوا ہے, جس کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں, کیونکہ سویلنگ دائیں ہیں یا بائیں ہیں؟ جی سویلنگ دائیں ہیں یا بائیں ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں سویلنگ آپ کی دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے؟ دائیں سائڈ. دائیں طرف ہے, دائیں طرف. اور آپ کا تو کوئی ڈائلسس کا بھی مسئلہ چل رہا ہے نا غالباً؟ جی بالکل, وہ بھی چل رہا ہے. اور آپ کی والدہ کا بھی کوئی سلسلہ؟ جی ہاں بتائیے. مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ ایک بیماری ختم نہیں ہوتی کہ دوسری کھڑی ہو جاتی, دوسری نہیں ختم ہوتی تیسری کھڑی ہو جاتی. کنٹینیوس یہی سلسلہ چل رہا ہے. میں نے انہیں شدید پریشان ہوں. میں نے انہیں روحانی علاج بتایا تھا. آپ کو بتایا تھا جی علاج, یاد ہے آپ کو میم؟ جی بالکل مجھے وہ یاد ہے. مجھے الرجی کے لیے کچھ بتایا. الرجی کے لیے آپ سن لیں, لائن پہ ہی رہیں. جی 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 بتائیے. پودینہ خشک, ناگ کیسر اور شکر, یہ الرجی کا علاج ہے انشاءاللہ. پودینہ خشک, ناگ کیسر, ناگ کیسر. اچھا ناگ کیسر, جی یہ دوا ہے. ناکھاں تے وہ ناشپاتی کو بھی کہتے ہیں نا ویسے, وہ ناگ کیسر. اچھا کیسر, یہ ایک بوٹی کے پھول ہوتے ہیں. اچھا جی. پودینہ خشک, ناگ کیسر اور دیسی شکر. دیسی شکر 1 پاؤ, ناگ کیسر اور پودینہ 1 چٹان. یہ دبئی میں مل جائے گی دیسی شکر؟ جی مل جائے گی انشاءاللہ. آپ تو سٹوروں پہ باقاعدہ ملتی ہے. ہاں صحیح ہے, بالکل ٹھیک. یہ 1 چٹان وہ اور 1 پاؤ شکر ہے. ٹھیک. اچھا اس کو نا 1 چمچ ہر کھانے کے بعد لیجئے. ٹھیک ہے جی. اور یہ روحانی علاج ہے, محترمہ کہتی ہیں ایک بیماری سے نکلتی ہیں دوسری. اپنے روحانی علاج کی طرف توجہ کریں اور روحانی غسل ضرور کریں. روحانی غسل ضرور کریں, وہ جو آپ نے بتایا تھا. جی عرض کیا. بالکل صحیح, بلکہ دہرائی دیجئے آپ تاکہ اچھا طرح روایت. جی میں عرض کروں کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بیت الخلاء کی دعا پڑھیں, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء میں داخل ہوں, شاور لیں پانی, اور پانی بہاتے ہوئے یہ دعا پڑھتے جائیں, لیکن زبان سے نہیں. زبان سے آواز نہیں آئے, دل میں. دل میں. ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ پڑھیں, اور اس تصور کے ساتھ کہ پانی کے ہر قطرے کے ساتھ میری یہ بیماری میں نے لا علاج ترین بیماری میں آزمایا. اللہ آپ کو صحت دے جویریہ, اللہ مشکلیں آسان کرے. کبھی ہم نے سنا تھا وہ دنیا میں کتنا غم ہے, میرا غم کتنا کم ہے, لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا. تو وہ شکر کا یہ حالت ادا کرنی چاہیے جی. لیکن میں پھر ایک گزارش کروں گا آپ سب سے, بہنیں, بیٹیاں, مائیں سانجی ہوتی ہیں, ایسے ظلم نہ کریں, ایسا کوئی کفر نہ اٹھائیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کا شمار ابو جہل اور بچیاں دفن کرنے والے کفار کے اندر ہو. ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں, آپ درگزر سے کام لیں, معاف کریں, سختی میں آئیں. جیسے حکیم صاحب کہتے ہیں جو توڑتا ہے جوڑیں, اس طرح کینچیوں سے کاٹتے چلے جائیں گے اور زبان بھی کینچی ہو جاتی ہے, دل پتھر ہو جاتا ہے. یہ ہم کیا کر رہے ہیں آپ خود سوچئے. زبان کینچی نہیں ہے, دل پتھر نہیں ہے, دل ذکر کے لیے ہے, زبان ذکر کے لیے, اور ہم اس سے کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے. حکیم صاحب جزاکم اللہ بالخیر, اللہ ہر گھر کو آباد رکھے, اور جو بچیاں ہیں ان کو والدین کے کلیجے کی ٹھنڈ رکھے, اور لڑکوں کو بادب اور مدب رکھے. مرد ایک ترازو کی طرح ہوتا ہے, ماں اور بہو جو ہے یہ خود, بلکہ مجھے تو لگتا ہے مرد کا دوسرا نام ہے فیس اٹ. تو بس اگر آپ مرد ہیں تو دین فیس اٹ. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.